موضوع الدرس فی سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں سورت النجم اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جواب قسم ہے، نی بہکا تمہارا ساتھی اور نہ پھسلا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ نہیں کہتا کوئی بات اپنی خواہش و غرض سے، ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرماتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو پڑھایا ہے اس نے جو بہت بڑی قوت والا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، قوت والا اور حسین منظر والا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ جانب مشرق میں افق اعلیٰ پہ تھے۔ ثم دنا، پھر قریب آیا، فتدلی، پھر لٹکا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر رہ گیا درمیان میں دو کمان یا دو ہاتھ کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اپنے عبد کی طرف جو چاہا وحی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھٹلایا دل نے جو آنکھ نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم شبہ کرتے ہو اس پہ جو آپ نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور آپ نے اس کو دیکھا دوسری بار جب آپ اترے۔ عند سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت کے قریب۔ عندہا جنت المأویٰ، اور وہی جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ ڈھانپ رکھا تھا اس بیری کے درخت کو جو جس چیز نے ڈھانپا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ تو آنکھ چندھی آئی اور نہ تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق آپ نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، آپ بتلائیں اور مجھے خبر دیں کہ تم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر جو اصنام لائے ہو۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ لات، عزیٰ اور تیسرا منات۔ اور کیا تعجب کی بات ہے کہ لکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے کہ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ یہ جو دیوی دیوتا نام تم نے رکھے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام وہ ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل کوئی حکم نہیں اترا ہے اس بارے میں. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان اور اس کی جو ان کا جی چاہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت یعنی قرآن اور اللہ کا نبی تشریف لے آئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کو وہ تمنا کرے، جو چاہے اس کو مل جائے؟ یہ نہیں ہوتا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اول آخر سب اللہ کے لیے ہیں. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اذن دیں جس کے لیے چاہیں اور راضی ہوں. تو ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ والنجم کی آیات ہیں، اس میں ایک بات تو متفق علیہ ہے نا، جس میں کوئی اختلاف نہیں، کہ اللہ نے اپنے حبیب اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، رسالت، دیانت، امانت، صلابت رائے کی گواہی دی. قسم کھا کر کے مجھے قسم ہے ستارے کی جب ڈوبتا ہے، نہ تو محمد مصطفیٰ بہکے ہیں اور نہ گمراہ ہوئے، بلکہ وہ صراط مستقیم. اور دوسری یہ بات بھی وضاحت سے کر دی کہ آپ لوگ جو بلا وجہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، میرا محبوب اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو ان پہ اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتے ہیں. تو جب وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے تو حضور پہ اعتراض کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ تم خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات فرماتے ہی نہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. یاد رکھو کہ ان آیات میں صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. ایک تو یہ کہ علمہ ضمیر کس طرف راجع ہے، اللہ نے سکھلایا، اللہ نے پڑھایا، ایک قول یہ. اور جو اس بات کا اقرار فرماتے ہیں کہ یہ تمام ضمائر اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے پڑھایا ہے اور اللہ نے اپنا دیدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے. تو بعض صحابہ جو ہیں وہ حضور پاک کی رؤیت مبارکہ کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، خلیل بنایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا، بغیر واسطے کے کلیم بنایا، اور اپنا دیدار اور رؤیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو لہذا بعض صحابہ کرام اور جن میں حضرت ابن عباس جیسا آدمی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سکھایا اور اللہ نے دیدار کرایا، اور اللہ اتنے قریب قرب نصیب کیا کہ بہت تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا. لیکن بات یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ دیدار الہی کا مسئلہ ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ سارے ضمیر جو ہیں جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہیں. اللہ کے حکم سے جبریل نے پڑھایا اور جبریل جانب افق مشرقی کنارے پہ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ حضور جب آپ مکے میں تھے اور ایک دفعہ آپ نے 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا ان ساری آیتوں کا تعلق جبریل سے ہے, رؤیت رب تبارک و تعالی سے نہیں. ایک تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بھئی یہ چیز قرآن کے خلاف ہے, اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی روایت کوئی یعنی حدیث مبارک جو ہے اللہ کے قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر قرآن مقدم. تو فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی, احاطہ نہیں کر سکتی. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے جب حضور سے حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں تم نے ایسا سوال کیا کہ میرے بال رونگٹے کھڑے ہو گئے, کیا کہہ رہے ہیں. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سخت فرماتی تھی فقد کذب, اس بندے نے جھوٹ بولا ہے جو کہتا ہے کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے تو خود حضور سے پوچھا تھا حل رأیت ربک, آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ, تو نور ہے کیسے دیکھا جا سکتا. وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے بڑی حجت بھی کی اور انہوں نے عرض بھی کیا کہ امہات المومنین آپ جلدی نہ کریں, قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں. قرآن پاک جو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا یہ سب کچھ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا انہوں نے کہا میرے بیٹے اس سے مراد جبریل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نہیں, کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ نص سے قطعی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیں. قال لن ترانی, اللہ نے فرمایا آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل, آپ جبل پہاڑ پہ نظر ڈالیں. فإن استقر مکانہ, اگر پہاڑ ثابت رہے تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے قال سبحانک تبت الیک, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مولا آپ کی ذات پاک ہے, مقدس ہے, بلند و برتر ہے, میری توبہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں, آئندہ میں یہ سوال نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی منع کر دیا. اور وہ فرماتی ہیں میرے بیٹے جب حضور نے فرما دیا ہے کہ نور انا اورا, تو یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھو بڑا باب اختلاف ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہے, تابعین میں بھی اختلاف ہے, تبع تابعین میں بھی اختلاف ہے, اور اس کے بعد مجتہدین میں بھی اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دین آیا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو صحابہ نے محفوظ کیا, اس کے بعد پھر تابعین نے محفوظ کیا. یعنی جہاں تک احادیث مبارک کو یاد رکھ کے آگے پہنچانے کا کام تھا یہ صحابہ نے کیا. تابعین میں آ کر پھر احادیث کو جمع کرنے کا کام کیا گیا, اور اس کے بعد اسی دور میں اور تابعین کے دور میں
چار ائمہ کرام نے فقہی انداز میں پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو مدون کر دیا، جمع کر دیا اور پوری امت کے لیے مشکلات جو تھی وہ حل کر. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو حضرات قائل ہیں وہ ایک روایت حضرت ابن عباس سے یہ بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بصر جیسے آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں، اسی طرح دلوں کے اندر بھی اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں، بصیرت پیدا کر دیتے ہیں. کیونکہ محل جو ہے، اس لیے کبھی قلب کو عقل کہا جاتا ہے، کبھی عقل کو قلب کہا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضور کو دیدار ہوا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں ہوا بلکہ دل سے دیدار ہوا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت مبارک میں حضور فرماتے ہیں اتانی ربی، آج میرے پاس میرے پروردگار آئے، مجھے زیارت ہوئی ہے. لیکن آگے فرماتی ہیں فی المنام میں جب کہ نیند میں تھا، یعنی یہ رؤیت اور دیدار جو ہے وہ خواب کی حالت میں ہے. اور بعض محدثین اور فقہاء جواب دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں دونوں کو کہ بی بی عائشہ بھی صحیح فرماتی ہیں اور حضرت ابن عباس بھی صحیح فرماتے ہیں. کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان دنیاوی آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت میں تو ہر مسلمان کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے حضور میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. 14ویں کا چاند تھا، حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور صحابہ سے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، کیا تم چاند کے دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلال میں تو شک ہوتا ہے، پہلی رات کے چاند میں تو شک ہوتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، ہر بندہ دیکھ لیتا. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت میں تم اپنے رب کو ایسے کھلا دیکھو گے اور اس کی رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے وہ جب جنت میں ہوں گے اے میرے بندو اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہیں گے مولا آپ نے جہنم سے بچایا، جنت عطا فرمائی، پھر ایسی نعمتیں دی جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. اور کون سی چیز ہے کہ ہم مانگیں؟ ہم تو آپ کی اس نعمت پر بھی شکر گزار ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میرے مولا آپ نے جو جنت کا رستہ دکھلایا، اگر آپ نہ دکھلاتے تو ہم کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکتے. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو، میرے ماننے والے مومنین متقین مخلصین، آج تمہیں ایسی نعمت عطا کرتا ہوں جو آج تک آپ کو نہیں ملی ہے. اب سارے مومن حیران ہوں گے. اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں. تو یہ تو صحیح روایات میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد مومنوں کو اپنے اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض کو مہینے میں ایک دفعہ، بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ، بعض کو دن میں ایک دفعہ، اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ دن میں بھی جب چاہیں گے اپنے اللہ کا دیدار کر لیں گے. تو اس لیے بعض محدثین نے جمع کیا ہے،
وہ فرماتی ہیں دنیا میں تو دیکھنا مشکل ہے، یاد رکھو ایک ہے زمانے کی آمد اور ایک ہے مکانے کی آمد۔ زمانے کی آمد کیا مانا؟ جب کی آمد قائم ہوگی، اور مکانے کی آمد یہ ہے کہ جب قائم ہو جائے گی تو میدان حشر کیا ہوگا، وہ زمینیں کیا ہوں گی، وہ آسمان کیا ہوں گے۔ اس لیے محدثین نے جمع کیا ہے، بی بی عائشہ سچ فرماتی ہے حضور پاک نے پھر زمین میں رہ کر تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ تو معراج والی رات دیکھا ہے، جب حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رف رف پہ تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے، فرماتی ہیں جی اب رف رف میرے لیے آیا۔ بعض علماء کہتے ہیں رف رف سواری کا نام ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں رف رف کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی قالین کا ٹکڑا ہو تو اللہ کے پیغمبر اس پہ کھڑے ہوئے اور حضور فرماتے ہیں وہ رف رف مجھے لے کے پھر چلا اور مجھے اللہ کے عرش کے قریب لے گیا، اور وہاں جا کے آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں حضور نے نیاز پیش کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ بھی وہی مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا، فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد حضور واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے اگر دیکھا ہے وہ تو آسمانوں میں دیکھا ہے، نہ دیکھنے والی بات تو زمین پہ ہے، لہذا زمین پہ نہیں دیکھا لیکن آسمانوں میں تو دیکھا ہے، اس لیے بعض صحابہ رویت کے قائل ہیں۔ لیکن پھر وہی اشکال آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى عند سدرۃ المنتہا، یہ آسمانوں سے تعلق ہے، لیکن ایک دفعہ حضور نے پھر زمین پہ بھی دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ راجح بات یہ ہے کہ ان تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ حضرت جبریل سے ہے، ان تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ پروردگار عالم کے دیدار سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ النجم پہلے اتری ہے، معراج تو حضور کو بعد میں ہوا ہے، یہ سورت مبارک تو پہلے اتری جب مکے والے کفار قریش جو تھے وہ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ علمہ شدید القویٰ، آپ کو پڑھایا کس نے؟ یعنی جبریل نے، اور جبریل بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ طاقت والا ہے، ایسی طاقت والا کہ جو قرآن قوم لوط کو اپنے ایک پر پہ اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا اور الٹ ڈالا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے حسین منظر والا، اور اللہ تبارک و تعالی نے 2 دفعہ جبریل کو دکھلا کے کافروں کے منہ بند کر دیے کہ کیا تم میرے مدنی پہ شک کرتے ہو؟ آپ نے جبریل کو زمین پہ بھی دیکھا، آسمانوں پہ بھی دیکھا ہے، اب تمہیں شک کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ فرماتے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی۔ مشرقی کنارے پر جب جبریل نے پر کھولے کر سد الافق، یہ سارا خلا بھر گیا، فاغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی پاک پہ بے ہوشی طاری ہو گئی اور حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ حضرت جبریل فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی جلدی شکل بدلی، انسانی شکل میں آیا، لٹکا اور قریب ہو گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا، اور اس نے کہا یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل اتنے بڑے پر ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، لیکن اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5,000 ہزار پر اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن آپ نے حضرت جبریل نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں
تو وہ فرشتے جن کے 5,000 پر ہیں، اللہ کے جلال سے ڈر کے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بزغہ ہوتی ہے، یہ کیلڑی ہوتی ہے، اتنے ڈر کے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم قالوا الحق، کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا ہر حکم حق ہے۔ تو حضرت آقا انعامدار نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور یہ قرب جو ہے جبریل علیہ السلام فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، یاد رکھو ایک علماء فرماتے ہیں اس کا ضمیر اللہ کی طرف ہے، لیکن پہلے جبریل پھر اللہ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ انتشار ضمائر ہے، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں فَأَوْحَى یعنی جبریل نے وحی کی، جو اللہ نے وحی دی، اِلَىٰ عَبْدِهِ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں ما اوحا، لیکن وحی کو چھپا دیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی، اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ نے اس وحی میں کیا بتلایا تھا۔ تو بعض علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی انتشار ضمائر نہیں، پہلے موجود ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور آگے بھی فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ما كذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھٹلایا دل نے جو آنکھ نے دیکھا، بلکہ دل یہ نہیں تھا کہ آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور دل میں کچھ خیالات آ رہے، نہیں، دل اور آنکھ موافق تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضور پاک پہ قرآن لانے والا جو فرشتہ ہے اس کو آپ اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے مشرکین پہ رد کیا اور فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم شک کرتے ہو جب نبی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہا، حضور پاک نے پھر جبریل کو دوبارہ دیکھا ہے جب آپ اترے تھے، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا۔ یاد رکھو سدرہ مانا بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا ایک حدیث میں ہے یہ 7ویں آسمان پہ ہے بیری کا درخت، اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے 6ٹھے آسمان پہ ہے، لیکن محدثین نے اس کو جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں بنیاد اس کی 6ٹھے آسمان پہ ہے، لیکن شاخوں کا انتہا جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ سدرہ مانا بیری، لیکن یاد رکھو یہ بیری نہیں، وہ جنت کی بیری ہے۔ اور منتہا کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیچے سے جو عمل جاتے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کے جب احکام عرش سے آتے ہیں تو وہ بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اور آگے پھر فرشتوں کو تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انسانی علم کی حد ہو جاتی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد سمجھنا اس کے عقل سے باہر ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آگے کیا کیا مقامات ہیں اور کون کون سی تجلیات ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأویٰ، جس کے قریب وہ جنت ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت المأویٰ ہے، ایک جنت النعیم ہے، ایک جنت الخلد ہے، ایک جنت الفردوس ہے، کئی معاملات، کئی جنتیں ہیں۔ انتہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ڈھانپ رکھا تھا اس بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا تھا۔ کیا ماننا؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس بیری درخت کے ہر پتے پہ ایک فرشتہ تھا، اس لیے ڈھانپ رکھا تھا فرشتوں نے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایسے خوبصورت پرندے تھے، پروانے تھے جنہوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی تھے جنہوں نے اس مقام پہ احاطہ کیا ہوا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ چندھی آئی اور نہ حد سے نکلی۔ کیا معنی؟ یاد رکھو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کسی بادشاہ کی دربار میں جائے تو دربار کی رنگینی کو دیکھ کے آنکھیں ہی چندھی آ جائیں، یا یہ ہے کوئی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے،
اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کی نہ تو آنکھیں چندیائی ہیں نہ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی ہے، اس کی نظر صرف اللہ پہ تھی۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو مدرک کہ ما زاغ البصر، کیوں آپ دیکھیں نا بادشاہ کی دربار میں جائیں تو بادشاہ کے بجائے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے، پھر بھی تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یا بالکل آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، چندھیا جائیں، آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا مدنی اپنے کمال عقل سے، کمال ہوش سے، اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اسی پہ نظر تھی، نہ آنکھیں چندھیائیں کہ حضور حیران ہو جائیں، اور نہ آنکھیں تجاوز کر کے کسی دوسری طرف چلی گئی، نہ بالکل جو اللہ کا حکم ہے وہی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق دیکھا میرے مدنی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ہے کہ ان بڑی نشانیوں میں اللہ کا دیدار بھی تھا، اور ان بڑی نشانیوں میں بیت المقدس میں 1,20,000 پیغمبروں کی حاضری، اور پھر 7 آسمانوں پہ جانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں پہ فرشتوں سے ملاقات فرمانا، اور پھر پیغمبروں سے ملاقات فرمانا، پھر بیت المعمور کو دیکھنا، پھر آپ کا جنت کو دیکھنا، جنت کی سیر فرمانا، اور سدرۃ المنتہا پہ جانا، اور سدرۃ المنتہا پہ جو چیزیں ہیں ان سب کو دیکھنا، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لیکن یاد رکھیں یہاں من تبعیض کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا لیکن بعض نشانیاں دیکھی، ساری نشانیاں نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ اصل اسراء اور معراج کی سبب کیا تھا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، وہاں زمین کی نشانیاں دکھلائیں، اور یہاں فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں آسمان کی نشانیاں اللہ نے دکھلائی ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ 2 قول ہو گئے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پڑھانے والا بھی اللہ، دکھلانے والا بھی اللہ، کلام فرمانے والا بھی اللہ، اور اپنے مدنی کو دیدار کرانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں دیدار نہیں، آپ نے جبریل کو دیکھا ہے۔ اور اصل بات یاد رکھیں کہ جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل ایسے نہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے کہ ہم سے قیامت میں یا قبر میں یا حشر میں سوال ہو کہ جی آپ علمہ شدید القوا کے ضمیر کو کدھر راجع مانتے ہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو جو بات ہم سے پوچھی نہیں جائے گی توقف کرو، خاموش ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم کیوں تنقیص کر بیٹھیں، یا ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکل جائے جو حضور کی شان کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو بس یہ چاہیے کہ خاموش ہو جائے اور کہے آمنا باللہ و بکتابہ و بکلامہ و برسولہ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے جو آپ نے فرمایا ہے، باقی ہم ان حقائق کی کنہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارے عقل وہاں کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل میں الجھا ہی نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی پھر زیادتی ہو جاتی ہے کہ جیسے بعض ہمارے بھائی جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وادی مقدس میں جوتے اتار دو، لیکن محمد مصطفیٰ جوتے کے ساتھ عرش پہ چلے گئے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے عرش پہ جوتے کے ساتھ چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضور جیسی باادب ذات آپ جوتا پہن کے عرش پہ چلے جائیں، یہ تعریف ہو رہی ہے یا اللہ کی شان میں توہین ہو رہی ہے؟ یہ کیسی تعریف ہے؟ یہی تو مصیبت ہے نا کہ جاہل پھر اپنی باتیں بنا ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے اور رف آیا پھر اس پہ چلے گئے تو اب جبریل نے جو اوپر دیکھا تو جبریل ہنس پڑا اور کہنے لگا حضور اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں، پھر مجھے تو خام خواہ آپ نے ڈرامہ بنوایا نا۔
تو پھر معراج تو نہ ہوا، نہ ڈرامہ ہو گیا نا کہ اوپر بھی نبی آپ ہے اور نیچے بھی آپ ہے۔ وہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ محبت ہے یا کفر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی نعوذ باللہ، کچھ سوچو تو صحیح ظالموں، کیا کہہ رہے ہو؟ خدا نبی کی شکل میں آیا ہے، جب بیوی کے ساتھ سوتے تھے تو خدا سوتا تھا۔ اور ظالموں، اللہ سے تو ڈرو، یہ محبت کر رہے ہو یا کفر کر رہے ہو؟ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، کیا کہتے ہو؟ یہ محبت ہے؟ ہمارے اپنے علاقے میں ایک گزرا ہے، اللہ پتہ نہیں فوت ہو گیا تو اللہ معاف کرے، اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی، اس نے تو جناب اور کمال کر دیا نا، انہوں نے تو نبی کو خدا بنایا ہے، اس نے پیر کو کہا، وہ کہتے ہیں ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ۔ وہ کہتا ہے ظاہر دیکھنے میں تو میرا پیر فرید ہے، لیکن اصل تو خدا ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ نسلم کوٹ مٹھن بیت اللہ، تو دفع ہو وہاں حج کیا کرو، یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ انا للہ و انا، یہ تعریف ہے یا کفر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا حالانکہ یاد رکھو جس پیر کا اس نے نام لیا ہے وہ خود موحد ہے، اور اس کی جو اصل کتاب ہے یہ کسی کو نہیں دیتے، اس کی اصل کتاب اشارات فریدی ہے، الحمدللہ اس عاجز کے پاس موجود ہے۔ اس سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت علم غیب کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، انبیاء اور اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے جواب دیا، علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے میں نہ ہو، کسی اور میں علم غیب نہیں، صرف میری اللہ کی ذات کو علم غیب ہے۔ ایک بندے نے آگے پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ دیوبندی اور یہ تبلیغ والے اور دیوبندی لوگ جو ہیں، یہ وہابی جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مسلمان ہیں یا گستاخ رسول ہو کے کافر ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ جو ان علماء حق کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، فقیر کو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہوگا، توبہ کرے۔ وہ تو اتنے بڑے موحد تھے، تو بعد میں آنے والوں نے سارا تماشا بنا دیا نا۔ جس قوم نے رانجھا اور ہیر کو بھی نعوذ باللہ ماورا مانا ہوا ہو، اس قوم کا کیا امید ہے جو یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب دیکھو ہیر بی بی کی قبر کے اوپر جو ہے چھت نہیں ہے، اور ایسی حفاظت کی جاتی ہے اس ولیہ کی قبر کی، لاکھ بارش ہوتی رہے اندر جاتی ہی نہیں، یعنی اللہ کی رحمت اندر نہیں جاتی۔ عجیب عقیدہ ہے۔ انا للہ، جس قوم کا ایمان لیلا مجنو ہیر رانجھا شیریں فرہاد، اور راوی کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ ہو، اس کے عقیدے کا کیا حال ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یاد رکھو کہ میرے مدنی کا جتنا بڑا شان ہے، ہم زبانیں ہماری گنگ ہو جائیں گی، عقل ہمارے تھک جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ثنا ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی شان کے باوجود اللہ نے اسی معراج میں 2 دفعہ فرمایا۔ پہلے دفعہ فرمایا اسریٰ بعبدہ، اے لوگوں دھوکے میں نہ آ جانا، محمد میرا عبد ہے، عبد ہے، عبد ہے، خدا نہیں۔ اور دوسرے دفعہ بھی اوحا الی عبدہ، یہ نہیں فرمایا اوحا الی رسولہ، اوحا الی نبیہ، اوحا الی حبیبہ، فرمایا نا یہاں بھی میں عبد کا نام لے لوں تاکہ میرے مدنی کی معراج کی شان کو دیکھ کے کوئی گمراہ ہو گیا اس کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا جب مدنی مکے میں تھا تو میرا عبد ہے، آسمانوں میں ہے تو میرا عبد ہے۔
اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس نے کہا مجھے تو آج مقام بشریت سمجھ آ رہا ہے جہاں نوری فرشتے جو ہیں وہ خادم بن کے دوڑ رہے ہیں اور سب کے سردار فرشتہ نوریوں کا جو ہے جبریل وہ براق کی لگام پکڑ کے حضور کا خادم بن کے کھڑا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو آج پتہ لگا ہے کہ مقام بشر کیا ہے. اس لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھیں. اب اس ساری تقریر کے بعد اب اللہ نے کافروں پہ رد کیا ہے اور بدبختوں ایک خدا وہ شان والا جس کا قاصد جبریل ہے جس کا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے اور ایک تم نے یہ لات عزا کو خدا بنا رکھا ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری یہ تمہاری دیوی دیوتیاں جو تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں جو کھڑے ہیں پڑے ہیں جو معبود خدا بندے خدا سے بڑے ہیں ان کو تم اس کے مقابلے پہ لا رہے ہو. کوئی عقل کرو. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الی آخر الآیات واللہ اعلم. کہتے جی میں عمرے کے لیے آیا طواف کیا صفا بھی کیا لیکن بعد میں بال کاٹنے سے پہلے داڑھی سے ہاتھ کے ذریعے سے بال نکل آیا. اگر ایک آدھا بال نکلا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی کا کاروبار جو ہے وہ سود کا ہے. اس کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے. اس کے گھر میں ماں سوا سود کے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. اگر ہے تو کھانا جائز ہے. اگر خالص 100% حرام صرف سود ہے باقی کوئی ذریعہ ہی نہیں نہ کھایا کرے. کہتے جی کہ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ ہوتا ہے. یہ کوئی 1400 سال سے حدیث ہے تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگا ہوتا ہے. یہ نہ ہونے والی بات تو دنیا میں کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی بھی نہیں ہے 1400 سال میں. ہاں یہ جھگڑا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ عمرہ نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ چونکہ عمرہ نہیں کر سکی تھی اس لیے حضور نے حکم دیا اور بی بی عائشہ نے عمرہ کیا. اور احناف جو ہیں اور شوافع وہ کہتے ہیں کسی وجہ سے حضور نے حکم دیا حضور کے حکم پہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا لہذا حضور کے حکم سے حدیث قولی سے یہ عمرہ ثابت ہے. اور حضور نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ بی بی عائشہ یہ حکم صرف تیرے لیے ہے بعد میں میری امت کوئی نہیں کرے گی. یہ حکم بھی نہیں ہے. اور بعد میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر بھی ہمیشہ یہاں سے عمرہ کرتے رہے. میرا بھائی عمرہ نہ ہونے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں جا کے 40 نمازیں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے. نہ حج میں نہ عمرے میں. آپ 1 گھنٹے کے لیے گئے 2 رکعت پڑھی مسجد میں زیارت کی آ گئے کوئی بات نہیں. 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ جن کو مدینہ پاک میں 40 نمازیں ایسے نصیب کرے کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو اور تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں. ایک آدمی ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا لیکن عشاء پڑھتا ہے اور فجر پڑھتا ہے تو بہرحال اس کے ساتھ کھانا بابا کھانا تو کافروں کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے. یہ کس نے کہا حضور پاک نے مشرکین مکہ کو دعوت دے کے کھانا نہیں کھلایا. یہ کیا بات ہوئی. باقی یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ کہ بھئی نماز نہ چھوڑے چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ایک نماز کا تارک جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ جو ہے مکان پہ نہیں ہوتی. آپ نے مکان ہے دکان ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو سال میں جو کرایہ آئے گا جب جمع ہوگا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی.
تجارت کے لیے جانور جو ہم نے دیے ہوتے ہیں سانج پر، تو آپ اپنے حصے سے زکوٰۃ دیں گے، وہ اپنے حصے سے دے گا۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ غلطی ہے کہ کوئی عورت یہاں سے لٹ پکڑ کے کاٹ لے، نہیں، بلکہ بالوں کو پیچھے تک لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹے جائیں۔ عمرے کے طواف میں رمل سنت ہے، ازدواء سنت ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو ثواب نہیں ہوگا لیکن جرمانہ کوئی نہیں۔ مقام ابراہیم کو نہ ہاتھ لگانا جائز ہے نہ چومنا جائز ہے، وہ صرف ایک ہی مقام ہے حجر اسود جس کو چوما جاتا ہے۔ حجر اسود سے پہلے جو ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں بھی دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب آدمی استلام کرتا ہے دعا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایسے علماء کے بارے میں ہمیں بتائیں جو صحیح علماء ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ میرا بھائی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو علماء بدعت نہیں کرتے وہ علماء حق ہیں، جہاں بدعات ہوں، جہاں قوالیاں ہوں، جہاں مجرے ہوں، جہاں میلاد اور پہلے صلاۃ و سلام پڑھے، سمجھ لو کہ اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں، بس یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، کون سا کوئی چھپا ہوا مسئلہ ہے۔ عورت کے احرام کھولنے سے مراد یہ ہے کہ بال کٹائے تو احرام سے نکل گئی، یہ جو رومال باندھتی ہے وہ کوئی احرام شہرام نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی ایک رکوع یاد کرے وہ افضل ہے یا صرف ایک پارہ پڑھ لے؟ یاد کرنا افضل ہے۔ ایک بچی کی عمر 13 سال ہے، عمرے کا احرام باندھا تھا، بال کاٹنے سے پہلے احرام اتار، بھی عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں یار، کیا اتار دیا، کیا احرام اتار دیا، احرام باندھا تھا، احرام کیا عورت نے احرام باندھا، دو چادریں باندھی تھی، یہ رومال باندھنا کوئی احرام تو ہے ہی نہیں، احرام ہے اس کا نیت کی لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا، جب بال کٹائے گی احرام کھل گیا۔ چہرے کے پردہ نہیں ہے تو پاؤں کا پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو پاؤں پر پردہ ہو اور چہرہ کھلا ہوا ہو، ماشاءاللہ۔ آدمی گمراہ چہرے سے ہوتا ہے یا پاؤں دیکھ کے ہوتا ہے؟ اور پھر پردہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے قرن فی بیوتکن، گھر سے باہر عورت بغیر ضرورت کے نکلے ہی نہ، پہلے تو چار دیواری کا پردہ ہو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر تم نے کچھ پوچھنا ہے، مانگنا ہے، اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو۔ اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عمرے میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو، تو اگر پہلے ہی نہ ہو تو پھر عمرے میں نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو معنی یہ ہے کہ پہلے پردہ ہوگا تو احرام میں چہرہ کھولے گی، وہ تو پہلے سے کھول کے پھر رہی ہے، پھر احرام میں کیا کھولے گی؟ یہ اتنے واضح باتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی ہیں۔ کہتے تھے کہ عورت کی عمر اگر 50 سال ہو جائے تو پابندی پردے کی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، پردہ رہتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہو جائے اور اس کی خواہش مرد جو ہے، خواہش نکاح جو ہے وہ مٹ جائے تو اب اس کے لیے کچھ رعایت ہوتی ہے بنسبت جوان عورت کی، یہ نہیں کہ پردہ نہیں، پردہ تو ہر حال میں ہے۔ کہتے تھے کہ جن احباب کی داڑھی نہ ہو تو قیامت میں حضور پاک منہ موڑیں گے، صاف بات ہے، جو حضور کی شکل سے نفرت کرتا ہو حضور کیوں دیکھیں گے؟ بھئی حضور پاک کے چہرے پہ داڑھی ہے، تم جو نہیں رکھتے ہو کیوں؟
مجھے سمجھائیں نہ، وجہ کیا ہے نہ رکھنے کی؟ خارش ہے تمہیں، الرجی کی شکایت ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کا کیا معنی ہے؟ تمہیں خواب آیا ہے کہ تمہیں چھٹی ہے، داڑھی نہ رکھو؟ تو جو حضور کی شکل نہیں بنائے گا، صاف بات ہے کہ حضور نفرت فرمائیں گے۔ ایک آدمی آیا تھا حضور کی زندگی میں، مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی آپ نے منہ پھیر دیا۔ کہتے جی کہ جن لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں ہیں اللہ سب کے رشتے آسان فرمائے۔ تو بہرحال بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں 3 دفعہ روزانہ سورت الرحمن پڑھ کے اپنے رشتے کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے نا، یا لطیف ہو یا جامع ہو، یا لطیف ہو یا جامع ہو، یہ 120 دفعہ یا جتنا ہو سکے اتنا پڑھ کے دعا کریں، اللہ انشاءاللہ خیر کے رشتے نصیب فرمائے گا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کس کا حق دینا ہے۔ پہلی کوشش تو میرا بھائی یاد کرو، اگر بالکل یاد نہ آئے تو اندازہ کر لو کہ مثلا میرے اوپر تقریباً لوگوں کا حق 1,00,000 ریال بنتا ہے، خیرات کر دو۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہتے جی کہ مجھے گھٹنے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جوا کھیلنا کھلانا جو ہے گناہ کبائر میں ہے، اللہ بچائے۔ کہتے جی ہمارے ہاں جو ہے 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی سالانہ برسی بھی ہوتی ہے۔ 11ویں شریف بدعت ہے اور برسی جو ہے وہ کافروں کی اتباع ہے۔ برسی منانا جو ہے عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج جو مسلمان مناتے ہیں وہ بھی اتنی دین سے دور ہو گئے ہیں، اسی کافروں کی طرح کیک منگوائیں گے، پھر شمع لگائیں گے، موم بتیاں لگائیں گے، پھر موم بتیاں بجھائیں گے، پھر ہیپی برتھ ٹو یو کے نعرے لگائیں گے، یعنی عین کافر بنیں گے، ذرا بھی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مجلس بندہ دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ ان کی اولاد ہے، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اگر تم نے بلیڈ سے سر پہ صاف کیا ہے، 1/4 حصہ صاف ہو گیا تو کوئی نہیں، ورنہ دم ہے۔ ہمارے ساتھ عمرے میں 2.5 سال کی پوتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، بال کاٹے نہیں کاٹے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فضل ہیں، حضرت عباس ہیں، جو حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے غسل دیا۔ کہتے جی کہ عورتوں کے لیے سونا تو حلال ہے، پیتل وغیرہ بھی، صرف سونا حلال ہے تو باقی ہر چیز حلال ہے، صرف یہ ہے کہ لوہا کی چیز نہ ہو، کیونکہ حضور پاک نے لوہا پہننے سے منع کیا۔ اگر عورت کو ایام حیض ہیں تو حرم کے باہر بیٹھے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہے۔ 4-5 دفعہ طواف کریں تو بعد میں 2 رکعت سب کی ادا کریں۔ امام کے پیچھے حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ حنفی ہیں تو آمین آہستہ کہیں، اور اگر شافعی اور حنبلی ہیں تو زور سے کہیں۔ یہ کوئی لڑائی کے مسئلے ہے نہیں۔ میرا بھائی بھی اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ کہتا جی غصہ میں، اچھا غصے میں، یعنی غصے میں بیوی کو طلاق دیا تو غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ طلاق پکا ہو گیا جناب، اب نہ بیوی ہوگا نہ تمہیں غصہ آئے گا۔
غصے والا تو چلا گیا نا. پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ہمارے یہاں کسی کو روپے کی ضرورت ہوتا ہے, کسی کو بولتا ہے, ہمارے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. میں مکہ میں رہتا ہوں اور مدینے بھاگ گیا, احرام نہیں باندھا, یعنی یہ شکر ادا کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں مکے میں رہنا نصیب کیا ہے. اب میقات سے عمرہ کرنے میں تمہیں مہندی لگی ہوئی تھی, عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. تم تو اور زیادہ شکر کرو کہ اللہ نے مکے میں رہنا نصیب کیا ہے. کہتے جی ختم شریف, کل شریف, 40واں شریف, یہ مولوی شریف کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, خالص بدعت ہے. شادی حال بنانا اور کرائے پر دینا جائز ہے, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. اس منع کیا ہے؟ بس کوشش یہ کریں کہ میرے ایک دوست نے بنایا نا ماشاءاللہ, اس نے یہ کیا ہے کہ اسلامی انداز میں بنایا. وہاں باقاعدہ 2 مسجدیں بنا دی, ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے, اور دونوں کے لیے وضو کی جگہ الگ بنا دی. اور ساؤنڈ سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جب وہ شادی والے آتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے, یا وہ نشید ہوتے ہیں جو صحابہ نے حضور کے زمانے میں نشید, وہ سارے اسلامی انداز میں. تو لوگ خوش بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی یعنی بجائے اس کے کہ گانا بجانا ہو رہا ہو, قرآن پڑھا جا رہا ہوتا. اور وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ میرے شادی گھر میں یہ ہوگا, جس نے منہ چڑھانا ہے کسی اور سے کرایہ پر لے لو, ڈانس ناچ والے اور بہت ہے, میرے پاس تو قرآن والا ہے. اب جتنے اچھے لوگ ہیں سارے وہی آتے ہیں. کہتے جی کہ مسجد الحرام میں ہم بیٹھے ہوں لیکن کعبے پہ نظر نہ پڑے, تو بہرحال نظر نہ پڑے, نظر پڑنے کا ثواب الگ ہے. اگر سر مڈانے سے پہلے سر کو صابن سے دھویا, اگر صابن خوشبو والا ہے, دم پڑ گئی. طواف کے چکروں کے درمیان میں نماز کھڑی ہو گئی, طواف چھوڑ دو, نماز پڑھو. نماز پڑھ کے جہاں چھوڑا وہاں سے شروع کرو. کسی کا احرام جو تھا وہ جدے میں رہ گیا, سامان میں رہ گیا, اس نے اپنے ایئرپورٹ سے نہیں بلکہ جدے میں آ کے احرام باندھا. ایک بکری بطور دم ادا کریں کہ میقات سے آپ نکل گئے. آپ تو عمرے پہ رہے تھے, احرام آپ کو بھول گیا, تو باقی ساتھ کیا لے آئے ہو؟ نہیں, عمرے پہ آ رہے ہو, احرام تو تمہیں بھول گیا, تو ساتھ کیا لے آئے ہو؟ پاسپورٹ اور ٹکٹ. اور اگر تم مسئلہ پوچھ لیتے کسی عالم سے, یاد رکھو ہوائی جہاز میں ہم آ گئے, احرام کی چادریں نہیں ہیں, وضو کی جگہ بھی نہیں ہے, نماز کی جگہ بھی نہیں ہے, صرف یہ قمیص اور بنیان اتار لو, شلوار میں بیٹھے رہو. جب میقات قریب آئے تو لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک نیت کر لو, جدے اتر کے چادریں باندھ لو, کوئی مسئلہ نہیں, تمہارا عمرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن مسئلہ تو تم غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو نا, مشکل تو یہ ہے.